السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید. آپ دیکھ رہے ہیں مائی اسلامک یوٹیوب چینل. آج حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اردو ترجمے کے ساتھ. امید ہے وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں چھوٹی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو میرے ساتھ پڑھیے گا. مصیبت سے چھٹکارے کی دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی بھی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی ہے. بے شک. دعا نمبر 2 کی طرف جانے پڑیں گے. بخشش طلب کرنے کی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. دعا نمبر 3 کی طرف چلیں گے. کوتاہیوں اور غفلتوں کی معافی کی دعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے پہاڑی پر کھڑے تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور کچھ صحابہ شکست کے آثار دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بالکل ہی پست ہو گئے. تو ان کوتاہیوں کی معافی کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت دونوں کے ثواب سے نوازا. زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا ہے یہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے رہے. جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سایہ میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا. اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور سارا بندوبست فرمایا. سبحان اللہ.
تو امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. پسند آئے تو ضرور کامنٹ اور لائک کیجیے گا, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.